اچھی لائف گزاری تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شادی کی رات ایک عہد کیا تھا اور اس عہد نے ہماری زندگی کو خوبصورت کرنے میں بڑی مدد کی. اور وہ کیا تھا کہ شوہر نے کہا کہ آج کے بعد تمہارے فیملی کے لوگوں کو تحفے تحائف دینا، ان کو ملنا، تمہیں ملانا میری ذمہ داری ہے، میں ان کی کیئر کروں گا. اور بیوی نے کہا کہ آپ کی فیملی کو تحفے دینا، ملنا، ملانا، ان کو اپنے گھر میں بلانا میری ذمہ داری ہے. کہنے لگی کہ جب بھی کوئی عید آتی یا موقع ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ میں اپنے سسرال والوں کو اچھے سے اچھے تحفے دوں، ان کو بلاؤں، دعوت دوں، اور میرے میاں میرے میکے میں بھیجتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں خاندان بڑے قریب آ گئے. تو جو وہ دونوں قریب آئے تو نتیجے میں اب دیکھیے کہ میاں بیوی صحیح ہو گئے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم سوچتے ہیں نا ہم اکیلے ہیں، لیکن اوپر کے لوگوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں نا اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے شوہر اور بیوی پہ. ہم ہمیشہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میرا میاں اس لیے میرے سے ناراض رہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو میرے خلاف پڑھاتی ہے یا فلاں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو بڑی غلطی کر دیتی ہیں کچھ بہنیں، اور وہ کیا ہے کہ شادی کے فوراً بعد اپنے میاں کو اس کے گھر والوں کے خلاف کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا ملے نا، یا اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا کہ یہ سب ظالم ہے. اور اس میں بھی قصور کچھ ہم لوگوں کا ہی ہے. شادی کے موقع پر، خاص طور پہ شادی کے گانوں میں جو منظر کشی کی جاتی ہے لڑکی کے سامنے، وہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں تم شادی ہو کے جا رہی ہو وہاں ایک بڑی ہونہار قسم کی ساس بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی درندہ صرف نندے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ تمہیں کھا دیں گی. اب جو لڑکی ایسے تصورات لے کے جائے گی تو وہ ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھے گی، تو نفرتیں دیکھے کبھی محبتیں نہیں ملتی. اگر کوئی غلطی یہ کر بھی چکی ہے نا تو ابھی بھی پیچھے پلٹ کے آ کے دیکھیں. اگر آپ کے ٹرمز اپنے گھر والوں سسرال والوں سے اچھے ہیں نا، فطری طور پہ آپ میاں کے قریب آ جائیں گے. ہر مرد فطرتاً چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر والوں کے لیے اچھی ہو، اور ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. بعض لوگ نہیں بھی خوش ہوتے، بعض لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوا، میں تو اللہ کے لیے کروں گی، آج میں ان کے لیے اچھا کروں گی، کل میرے لیے بھی کوئی اچھا کرے گا. تو یہ چیز بھی انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک چیز جس سے اور فائدہ ہو سکتا ہے وہ کہ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جس سے خاندانوں کو مضبوط کیا جائے. بعض بیویاں شوہروں کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں، بعض شوہر بیویوں کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں. تو بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن پاک میں سورہ فرقان میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیں. اس طرح کی دعاؤں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور ٹپ کیا ہے کہ خط الوسع جھگڑے سے بچنا چاہیے. اپنی فطرت طبیعت سے اگر آپ جھگڑنے کی عادت نکال دیں گے نا تو بہت سکون ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض بڑے شریف الطبع مرد ہوتے ہیں لیکن بیویاں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہیں، وہ بات بات پہ جھگڑتی ہیں. تو اس کے لیے ایک حدیث میں سنا دیتی ہوں کہ مفہوم ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہر مرد کے لیے نیک بیویاں رکھی ہوئی ہیں، حوریں بھی ہیں اور بھی ہیں. تو جب کوئی عورت اپنے نیک شوہر سے جھگڑتی ہے تو وہ حور جو اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ اس عورت کو بد دعا دیتی ہے کہ دیکھو میرا شوہر چند دن کے لیے دنیا میں تمہارے پاس ہے اور تم اس کے ساتھ ناقدری کرتی ہو، تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن میں تو وہ میرے پاس آنے ہی والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر جھگڑنے سے بہتر ہے کہ انسان صلح والا مزاج بنا لے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے اور بہت سارے پوائنٹ ہیں، یعنی اس پہ بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس، لیکن میں وقت کو یہیں سمیٹتے ہوئے صرف ایک خلاصے کے طور پہ آپ کو یہی کہوں گی کہ بعض دفعہ ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھتے ہیں، اسباب کسی اور کو قرار دیتے ہیں. نہیں، ہمارا کام کیا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کمی ہے. یعنی ہمارا مزاج ایسا چڑچڑا تو نہیں. ایک عورت اگر ہنسمکھ ہے، جولی ہے، گھر اچھا ہوگا. ہر مرد کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. وہ مرد بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر کا بچہ بڑا نہیں ہوتا. ہر ایک، جیسے آپ اپنے بچوں کو بہلاتے ہیں نا، اگر اس طرح شوہروں کو بہلانے کی آپ کو عادت پڑ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے ناممکن چیزیں ممکن ہوں گی. ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو بیویوں کو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ دین کا ہوتا ہے. مرد زیادہ دین کی طرف راغب نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے یا اور کچھ غلط آتے ہیں. اس کے لیے یہ کہ آپ کا اپنا اخلاق، آپ کا اپنا عمل کردار، آپ جتنا دین کے قریب آتے جائیں آپ اتنا ہی زیادہ آپ اپنا اخلاق اچھا کرتے جائیں، مزاج درست کر لیں،
پہلے جھگڑتے تھے اب جھگڑے نہ، بحث کرتے تھے بحث کرنی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ جب آپ کے اندر ایک اچھی چینج دیکھیں گے کہ فلاں کلاس میں آپ جانے لگے تو آپ کی تبدیلی آگی طبیعت میں، وہ خود بخود اس دین کی طرف آئیں گے. ہمارا معاملہ کب بگڑتا ہے؟ جب ہم دین کی طرف آ کے اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ تیوریاں پڑ جاتی ہیں اور ہر وقت بس تنقید اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ اور بھی دین سے دور ہوتے ہیں کہ یہ تو کیسے خشک مزاج لوگ ہو گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شکر گزاری، یعنی میں نے جو چیز محسوس کی، سب سے پہلی چیز جو ایک عورت کو اچھی بیوی بننے میں مدد دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے شکر گزار ہو. اگر یہ مرد ہمیں نہ بیاہ کے لے جاتے ہم کہاں ہوتے؟ آج اگر میرے پاس گاڑی ہے کہاں سے آئی، میرا گھر ہے تو یہ کہاں سے؟ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے برے وقتوں سے، اگر شوہر آج چھوڑ دے کہاں رہے گی گاڑیاں، کہاں رہیں گے گھر، کہاں رہے گی یہ معاشرے میں عزت؟ یہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ اپنی کمائیوں کا 90% ہم پہ خرچ کرتے ہیں. ہم عیش کرتے ہیں، وہ دن بھر محنت کرتے ہیں، ہم اڑاتے ہیں لیکن دل سے قدر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک برسوں بن بیاہی رہتی ہے اور پھر اللہ کا ایک نیک بندہ آتا ہے اور اس کو بیاہتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا. شکر گزاری کی طبیعت پیدا کریں. ہم لوگوں نے ایک کورس شروع کیا نیا، ابھی آن لائن پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں اور آن سائٹ بھی، رب کا پیغام میرے نام. تو اس میں ہم نے تھیم کیا رکھا ہے کہ گھر اور قرآن ساتھ ساتھ، یعنی ہم نے قرآن بھی سیکھنا ہے لیکن اس رنگ میں کہ ہمارے گھر بھی نہ متاثر ہوں بلکہ گھروں میں بھی سکون آئے، اور اسی طرح تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ. تو اس میں ہم لوگوں نے ایوری ویک ایک ٹپ سوچی ہے کہ جو ہم اسٹوڈینٹس کو دیں گے، پورا ویک ہر ساتھی جو ہے وہ اس کو اپنے گھر میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گی، تو پھر بعد میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو الحمدللہ یہ پہلا ہی ویک تھا، تو اس میں جو ٹپ میں نے ان کو دی وہ کیا دی کہ آپ نے اپنے شوہر کو ایک جملہ بولنا ہے اور پورے ہفتے میں ہر روز ایک دفعہ بولنا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے آپ بھی لکھ لیں، شاید آپ کو بھی فائدہ ہو. تھینک یو فار میرنگ می. جب میں نے یہ ٹپس دی تو اسٹوڈنٹ اسکرین پہ لکھتی ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کہنے لگی کہ مائی ہسبینڈ ول بی ٹو مچ سرپرائز بیکاز آئی نیور سیڈ دس سینٹینس ان مائی 16 ایئرس لائف. کہتی میرا میاں تو پریشان ہو جائے گا کیونکہ میں نے 16 سال کی شادی شدہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں اس کو کہا کہ تھینک یو فار میرنگ می. سوال یہی ہے نا کہ مرد کے لیے حوریں ہیں تو عورت کے لیے کیا؟ عورت کے لیے وہ مرد ہے ان تمام حوروں سمیت، وہ حوریں اس عورت کی غلام ہوں گی. وہ عورت ایک مالکہ ہوگی، ایک جیسے پرنسس ہوگی، اور وہ جو حوریں ہیں وہ اس کی غلامی میں ہوں گی. جو آپ نے دو باتیں کی ہیں تو دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ عورت کی فطرت میں یہ ہے کہ میں اور میرا میاں اکیلا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری بیوی نہ ہو. یہ اس دنیا تک ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، پہلی چیز. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ بھائی مرد کی یعنی بیوی جو اور حوریں ہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مرد جنہوں نے زندگی میں اتنا صبر کیا ہمارے ساتھ. اب دیکھیے کہ ایک بندہ دنیا میں مکمل اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، حرام چھوڑتا ہے، جھوٹ چھوڑتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے. کیا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے؟ اور ہم اس پہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دیکھیں کیا بچے 2-3 نہیں ہوتے؟ ایک بچہ کہے کہ میں اپنی ماں کا کلوتا بچے کیوں نہیں ہوں؟ 4 بچے ہیں نا، تو کیا 4 بچے ہونا پہلے بچے کا حق لینا نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے جذبے رکھے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ عورتوں کے پاس اتنا کچھ ہوگا ان کو اس کی بھی فرصت نہیں ہوگی. یعنی میں کبھی اپنے میاں سے یہ بات کہوں جو آپ کہہ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہوگی، تم تو وہاں کپڑے پہننے میں اور تم بازاروں میں، اور تم تو میری بھی پرواہ نہیں کرو گی. کیونکہ عورت کو اور چیزوں سے خوشی ملتی ہے دنیا میں بھی. دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، عورت کی خوشی ہے کپڑے، گھر، زیور، جیولری. مرد کی خوشی ہے عورت میں. جنت میں ہر ایک کو وہ چیز مل جائے گی جو اس کی خوشی ہے. کیا آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں جملہ زبان پہ نہیں لانا چاہتی لیکن سوچیں، کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں؟ کبھی آپ جتنی بیٹھی ہیں کبھی آپ کے دل میں آیا کہ کیا اچھا ہوتا میرے 2 شوہر ہوتے؟ عورت کی فطرت میں نہیں ہے. تو کیا یہ فطرت جنت میں جا کے بدل جائے گی؟ جی آج کے اس درس میں اصل چیز یعنی جس پہ میں آپ پوری بات کو ختم کروں گی وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اصل سکون کب آئے گا؟ جب گھروں میں دین آئے گا. یقین کریں. یہ آپ کو میں
ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں کہ جتنا آپ کی زندگی میں دین آتا رہے گا نا، یہ سب سوال کب اٹھتے ہیں جب اصل روح نہیں ہے دین کی. ہم صرف بحث پرائے بحث کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ. اپنے جیسوں سے تو ہم بحث کرتے ہیں، رب کے فیصلے